وعجل فرجهم۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب خدا کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا، کافر جل کر مر گئے، موسیٰ جیسے نبی کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، ہم تمہارے خدا کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم تمہارے خدا کو مانتے نہیں ہیں، جب تک خدا دکھائی نہیں دے گا تو ہم اس خدا پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پر چلتے ہیں۔ یہ کوہ طور پر آ گئے۔ کوہ طور پہ ایک نور چمکا تھا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں کافر جل کر مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پورا کا پورا پہاڑ سرمے میں بدل گیا۔ اب سوال یہ ہے کوہ طور پہ جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا یہ خدا کو ہی تو دیکھنے آئے تھے تو خدا ہی کا نور ہوگا، مگر قرآن کے مطابق یہ نور خدا کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی کوئی شے نہیں ہوتی، یہ نور کوئی شے تھی، اور کہا کہ خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا، یہ نور چمکا تھا کسی جگہ میں۔ اسی آیت میں فرمایا اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، قرآن کی اور حدیث کے دلائل بتلا رہے ہیں یہ نور خدا کا نور نہیں تھا۔ اچھا اگر یہ نور خدا کا نور نہیں تھا تو کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ نور چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا، یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ تبھی تو جب رسول اللہ سے اہل تسنن کے عالم جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس کا نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا؟ رسول نے فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ولادت سے پہلے انبیاء کی مدد کی ہے، انبیاء کی نصرت کی ہے۔ تبھی تو جب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ولادت کے موقع پر کعبۃ اللہ میں آئیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ خدا نے بلایا ہے مگر میزبان نے میرے آنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ شاعر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم؟ حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ حیرت میں فاطمہ ہیں اندر کدھر سے جائیں، بولی دیوار کعبہ بی بی ادھر سے آئیں۔ غیروں کے واسطے ہیں آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ صلی علی محمد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا فیض انبیاء تک بھی پہنچا ہے، اولیاء تک ان ہستیوں کا فیض پہنچتا رہتا ہے۔ تبھی تو جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک اعتراض جو ہم پر ہمیشہ کیا جاتا ہے، بار بار کیا جاتا ہے کہ تم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، تم گریہ کیوں کرتے ہو، تم ماتم کیوں کرتے ہو۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو۔ اب آئیے اس کے لیے دلائل تو بہت مفصل ہیں۔ ایک آیت میں توریت اور انجیل سے یعنی بائبل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے آج کل کی جو بائبل ہے جس میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، توریت، انجیل اور زبور، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو تورات کہتے ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ جس کو انجیل کہتے ہیں اور زبور جس کو سام کہا جاتا ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کو ایک کتاب جب پبلش ہوتی ہے جس کو ہم بائبل کہتے ہیں۔ اب آئیے اسی انجیل میں جس میں تحریف ہو چکی ہیں، جس میں چینجنگ آ چکی ہیں، قرآن کی طرح تو وہ کتاب نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جیسے موسیٰ
پر نازل ہوئی تھی جیسے حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس کے باوجود ذکر اہل بیت آپ کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن میں آواز آئی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اے مسلمانوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ رسول کا ذکر تمہیں توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا، زبور میں بھی ملے گا. اور یجدونہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور فیوچر پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب تلک یہ زمین رہے گی، جب تلک یہ آسمان رہے گا، ذکر آل محمد توریت اور انجیل میں نظر آتا ہی رہے گا. اب مسلمان کا کام ہے جائے ریسرچ کرے، ثابت کرے، ان کا کام ہے وہ نکال دیں، مگر ہمارا کام ہے کہ ہم ثابت کریں. اور خدا کا یہ وعدہ ہے. تبھی تو آپ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی، فرعون کو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ آئے گا تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. اس نے کہا جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو. 70,000 بچوں کو قتل کیا. خدا سے کہیں گے خدایا اتنے بچے قتل ہو رہے ہیں، تو نے کوئی کوشش نہیں کی؟ خدا کی آواز آئے گی میرا کام کا طریقہ اور ہے. موسیٰ فرعون مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، میں موسیٰ کو فرعون ہی کے قصر میں بڑا کروں گا، وہیں پرورش پائے گا، وہیں پروان چڑھے گا اور اسی فرعون کا تختہ الٹے گا. دیکھیے آپ ہمارے اہل بیت کے دشمنوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ ذکر علی ملے گا، جگہ جگہ ذکر اہل بیت ملے گا. راوی ان کا ہے، کتابیں ان کی ہیں، قلم ان کا ہے، مگر ذکر اہل بیت کیوں مل رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ علی ان کے کتابوں میں یوں رہ گئے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے تھے. جیسے تو آئیے ان تحریف شدہ توریت ہی میں سے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جوان جا کر نیٹ سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ایک میتھیو کا حوالہ دیتا ہوں جسے متی کی انجیل کہتے ہیں. میتھیو متی کی انجیل، میتھیو 24 ہے، یعنی باپ کا نام 24 ہے. اور یہ جملہ آپ کو لوقا کی انجیل میں بھی ملے گا، کیونکہ 4 جو انجیلیں ہیں وہ ان میں کافی چیزیں سملر ہیں. جو 4 میتھیو، جان، یہ ساری جو لیوک کی 4 انجیلیں ہیں ان میں کافی چیزیں کامن ہوتی ہیں. میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ آپ کو میتھیو کا حوالہ دے رہا ہوں. میتھیو 24 ورس نمبر 43، 44، 46، 47، 48، 49، یعنی 43 سے لے کر 49 کی ورس ہے. کیا کہا جب حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کر لے کر جا رہے تھے، ان کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ آج کی انجیل کے مطابق it was about 3 o'clock when Jesus cried out Eli Eli lama sabachthani. 3 بجے کا وقت تھا، حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے. حضرت عیسیٰ نے اونچی آواز سے کہا ایلی ایلی میری مدد کو آ جا، ایلی ایلی میری مدد کو آ جا. مگر تحریف کرنے والا تو اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ یہ ثابت ہونے نہ دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ ایلی ایلی لما شبقتنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو انہوں نے بریکٹ میں کیا لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ جو کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ لکھا. کیا کہا؟ او گاڈ ہیلپ می، او گاڈ ہیلپ می. حضرت عیسیٰ خدا کو بلا رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جھوٹا انسان اس کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ایک جگہ جھوٹ بولتا ہے آگے جا کے پکڑا جاتا ہے، آگے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. 3 آیتیں نیچے اتریں. وہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے وہ آپس میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ حقیقی مفسر ہیں. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا let's see whether Elijah will come or not. چلو دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا. حضرت عیسیٰ نے تو ایلیا کو نہیں پکارا، حضرت عیسیٰ نے ایلی کو پکارا تھا. لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایلی اور ایلیا ایک ہستی کا نام ہے. اب جائیں تلاش کریں ایلیا کون ہے. دنیا کی کوئی مذہب کی کتاب اٹھا لیں، ہندوؤں کی کتابیں اٹھا لیں، عیسائیوں کی کتابیں اٹھا لیں، مراٹھوں کی کتابیں اٹھا لیں، دنیا کے کسی مذہب کے کسی رہنما نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا میں ایلیا ہوں. مگر جب جنگ خیبر میں علی نے علم کو پتھر پہ گاڑا، یہودیوں کو دیکھ کے کہا یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التورات، میرا نام تیری تورات میں ایلیا ہے. یہ وہ علی ہیں کہ ان کا ذکر آپ کو توریت میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا.
تبھی تو مشہور واقعہ ہے تاریخ میں، مولا علی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا سامنے دریا ہے، کوئی نہیں تھا، کہا کہ کوئی کشتی کوئی پل کا نہیں ہے، ایک راہب برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ مولا نے کہا ہم اپنا بندوبست خود کر لیں گے، دریا کراس کر لیں گے۔ مولا نے اولي الامر تھے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے علی کے قدم چومے، علی کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے لا دیا۔ یہ راہب منظر دیکھ رہا تھا، راہب اپنی جگہ سے اٹھا، کہنے لگا اے ہوا کے ذریعے سے دریا کے ایک کنارے سے دوسری طرف جانے والے، ذرا مجھے بھی دیکھ میں کیسے دریا کراس کرتا ہوں۔ اب اس نے ایک ذکر پڑھنا شروع کیا، ذکر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پانی پر اس نے قدم رکھا، پانی اس کے لیے پتھر بن گیا اور دریا پہ چلتا چلتا مسکراتا ہوا اس طرف پہنچا۔ مولا نے کہا جب تم دریا پر چل رہے تھے تم ایک ذکر کر رہے تھے، کہا یہ آسمانی ذکر ہے، یہ عرشی ذکر ہے، یہ نورانی ذکر ہے، یہ عظمتوں والا ذکر ہے۔ وہ ذکر جو میں کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ میں کہہ رہا تھا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا۔ مولا نے فرمایا انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام تمہاری انجیل میں ایلیا ہے۔ علی نے یہاں بھی بتلایا کہ یہ ایلیا جس کی تمہیں تلاش ہے وہ ہم ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادباں ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشاں ہے، علی آشنا رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت و فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب العالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی پردہ آدمیت کا راز ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مشیت خدا کا گھونسلہ، علی مصیبت میں امید و آسرا، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا، علی کو جچتا ہے مولود کعبہ ہونا، علی بشر کی سمجھ سے بالا ہے، علی لگے زمین پر مگر عرش سے بھی والا ہے۔ صلی اللہ یہ مقام امیر المومنین ہے۔ اگر فیض لینا ہے ہم کو انہی ہستیوں کے در سے فیض ملے گا۔ اللہ نے کوئی بائی پاس رستہ نہیں بنایا ہے، ایک ہی رستہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ انشاءاللہ ان ایام میں ہمارا عنوان گفتگو ولایت اور عبودیت رہے گا۔ ہمارے دل میں مولا کی ولایت آئے گی تو اس ولایت کی وجہ سے ہمیں عبودیت ملے گی۔ عبودیت یعنی کیا؟ عبد بننا، یعنی نوکر بننا، یعنی غلام بننا۔ ہم دنیا میں بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ غلام بن سکیں، نوکری کر سکیں، عبد بننے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہماری قسمت میں تو منمانی لکھی ہی نہیں ہے، ہماری قسمت میں تو تکبر لکھا ہی نہیں ہے، ہماری قسمت میں تو غرور لکھا ہی نہیں ہے۔ جو جتنا خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، سب سے زیادہ کون جھکا تھا؟ عبدہ و رسولو۔ سب سے زیادہ اللہ کے بارگاہ میں کون جھکے تھے؟ رسول جھکے تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی تو نہیں کہا، برسولہ ہی بھی نہیں کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اگر معراج چاہیے تو عبد خدا بن کے دکھاؤ۔ معراج عبد کو ہوتی ہے، نبی اور رسول کو بھی معراج نہیں ہوتی، معراج بس عبد کو ہوتی ہے۔ ہم کیسے عبد مولا بنے؟ وہ ولایت کے نور سے ملے گا۔ ابھی ہم چاہتے ہیں اس نور ولایت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہم کہہ رہے ہیں مولا کے چاہنے والے ہیں، مگر ولایت کیا ہے؟ آواز آئی ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، ولایت علی ایک قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے پھر وہ گناہ نہیں کرتا،
کرتا وہ چھوٹے لیول کا گویا معصوم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے۔ 14 معصومین کے علاوہ بھی معصوم ہستیاں گزری ہیں، چاہے وہ اولاد اہل بیت میں سے ہو، چاہے وہ عرفاء اور علماء میں سے ہو۔ یہ کون سے؟ یہ وہ تھے جو ولایت کے قلعے میں اندر آ گئے، جو ولایت کے قلعے میں اندر آ گیا، پھر وہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو گناہ کا باطن نظر آ گیا۔ ہم تو گناہ کی چمک اور دھمک کو دیکھتے ہیں، ہم تو گناہ کی سویٹنیس کو دیکھتے ہیں، ہم تو گناہ کی مٹھاس کو دیکھتے ہیں، مگر یہ ہستیاں گناہ کی باطن کو دیکھتی ہیں۔ ہم اگر ولایت کے قلعے میں گئے پھر کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے ہم ولایت کے دروازے پر کھڑے ہیں، نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اندر انٹری لا لو، اندر آ جاؤ، اندر آؤ گے تو امن عذابی، پھر عذاب جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے، جہنم میں جانے کا سوال نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں شیعہ جہنم میں نہیں جاتا، وہ یہ والا شیعہ ہے جو اندر گیا ہے قلعے میں، جو دروازے پر کھڑا ہے وہ تو ابھی شیعہ ہی نہیں ہوا، وہ تو محب ہے، محبت کا دعویٰ ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں اندر آ جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں مولا آئی ایم آلرائٹ، میں بہت اچھا ہوں، آئی ایم کمفرٹیبل، مجھے اچھا لگ رہا ہے، دروازے پر ٹھیک ہوں۔ مولا کہہ رہے ہیں اندر ولایت کے قلعے میں آ جاؤ۔ ہم محبت کا دعویٰ کر کے ولایت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، وہیں علی علی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا ذکر کا ثواب ہے، اس کا ایک مقام ہے، مگر اس فرش ازا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم صرف محب بنے۔ فرش ازا کا مقصد یہ تھا کہ ہم ولایت کے قلعے میں اندر چلے جائیں، ہم بھی سلمان و ابوذر بن سکیں، ہم بھی حر اور جون بن سکیں، ہم بھی میسم اور مقداد بن سکیں۔ یہ ولایت کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے کیا رکاوٹ کیا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مولا کا غلام بننے سے روکتی ہے؟ وہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، ایموشنز ہیں۔ ہم فیصلے جذباتی کرتے ہیں، باتیں جذباتی کرتے ہیں، پسند اس کو کرتے ہیں جو ہمارے جذبات کو ابھارے۔ ہم غصہ اس پہ آتا ہے جس نے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا دیا، جو ہمارے جذبات کو، جو ہماری تعریف کرے ہمیں وہی بندہ اچھا لگتا ہے، جو ہمارے حقائق، ہمارے عیب ہمیں بتائے ہمیں برا لگتا ہے۔ میاں بیوی کیوں لڑتے ہیں؟ تمہارا قصور ہے، ارے نہیں میرا قصور نہیں، ارے تمہاری ماں کا قصور ہے، اس نے مجھے فلاں جگہ پہ یہ کہہ دیا، ارے تیرے باپ نے تو مجھے یہ کہا تھا۔ یعنی ساس سے نفرت، سسر سے نفرت۔ یعنی یہ کیوں ہے؟ جب ہم جذباتی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم ایموشنل فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم جیسے اب وہ کہ اینسٹائن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اینسٹائن گیا ایک جگہ دکان اپنا بینک میں گیا تو کچھ کام، اس کا کچھ بینک کا کام تھا، اس کا والیٹ چوری ہو گیا۔ والیٹ جب چوری ہو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ارے والیٹ کہاں ہے میرا؟ اسٹور کرنے لگا، ارے میرا والیٹ، میں اینسٹائن، اتنا میرا والیٹ چوری ہو گیا۔ لوگ جو وہاں بینک میں کھڑے تھے ہر بندے نے اپنی اپنی انالیسس کی۔ کسی نے کہا اس کا اپنا قصور ہے، کیوں چوری ہونے دیا، ذرا سنبھال کے رکھتا اپنا والیٹ، صحیح سے رکھتا، ڈھنگ سے رکھتا، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو گیا والیٹ نہیں سنبھالنا آتا۔ کسی نے کہا اس بیچارے کا قصور تھوڑی ہے، یہ گارڈ کا قصور ہے جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے چور کو اندر آنے کیوں دیا۔ کسی نے کہا اس کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو بینک مینیجر کا قصور ہے، اس نے صحیح بینک کو سنبھالا ہی نہیں، چور اندر آ گیا۔ کسی نے کہا اس کا قصور بھی تھوڑی ہے، اس بندے کا قصور ہے جو ڈرائیور اینسٹائن کو یہاں لے کر آیا ہے، اس کا قصور ہے، اس کی حفاظت، اس پہ فرض تھا کہ اینسٹائن کی حفاظت کرے۔ اینسٹائن سن رہا ہے، لوگ الگ الگ اپنے انالیسس پیش کر رہے ہیں، اپنے تجزیے، جیسے ٹی وی پہ لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے والے تجزیے نگار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ لوگوں کو تجزیہ، ہم بھائی تم کیا تجزیہ کرو گے، اتنا ٹائم قوم ملت کا ہے، یہ تجزیہ، اس چینل پہ تجزیہ، لوگ تجزیہ کر رہے تھے اپنا۔ اینسٹائن ادھر دیکھا، کوئی کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہا بھائیو کوئی کہہ رہا ہے مینیجر کا قصور ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا قصور ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ گارڈ کا قصور ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈرائیور کا قصور ہے۔ بھائی کوئی یہ نہیں کہہ رہا چور کا قصور بھی تو ہے نا، چوری تو اس نے کی ہے، مسئلہ یہ ہم کہتے ہیں اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے۔ میاں کہہ رہی ہے بیوی کا قصور ہے، بیوی کہہ رہی ہے میاں کا قصور ہے۔ بھائی یہ نہیں کہہ رہے چور تیرا نفس امارہ کا قصور ہے جو تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اصل چور وہ ہے، اس کا قصور ہم نہیں ڈالتے۔ یعنی اپنے ہر کام کو ہم نے جسٹیفائی کیا ہوا ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اپنے ہر کام کو صحیح ثابت کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے انسان ترقی نہیں کرتا۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہماری فیملی میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا یہ رسم و رواج ہیں، ہم اپنی رسم و رواج، اپنی فیملی کے طریقے کو نہیں تبدیل کریں گے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو۔ شادی ہوئی، پردے کی بات ہوئی، ارے ہمارے فیملی میں تو کوئی پردہ کرتا ہی نہیں ہے، میں کیسے پردہ کروں گی؟ ارے ہماری فیملی میں تو شادیاں ایسے دھوم دھام سے ہوتی ہیں، ایسی ناچ ڈانس سے ہوتی ہیں، ہم کیسے اسلامی شادی کر سکیں گے؟ کیونکہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، 2% یا 3% دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طرز زندگی کو بدل لیتے ہیں، اپنی فیملی کو فالو نہیں کرتے، حق کو فالو کرتے ہیں۔
جیسے ایک شخص بتا رہا تھا کہ یورپ کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ، اس کی بیوی نے اس کے لیے ہمیشہ مچھلی بنا کے سامنے رکھتی تھی، مگر جب مچھلی رکھتی تھی تو پلیٹ میں اس کی مچھلی کی دم کاٹ لیتی تھی وہ. تو وہ اس نے اپنی بیوی سے کہا بیگم یہ جو تم دم کاٹ لیتی ہو اس میں بھی تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے، ضائع کیوں کرتی ہو؟ کہا مجھے پتہ نہیں، میری اماں کاٹتی تھی. اس کی ساس زندہ تھی تو ساس کے پاس گیا، گوروں کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، ساس کے پاس گیا، کہنے لگا کہ یہ ساس جی یہ آپ اس کی دم کیوں کاٹتی؟ کہا پتہ نہیں میری ماں کاٹتی تھی. تو اتفاقاً اس کی ساس کی ماں بھی زندہ تھی اس وقت، ان کی عمریں بھی ایسی. تو ساس کی ماں کے پاس گیا کہ آپ اس کی دم کیوں کاٹ لیتی ہیں مچھلی کی، جبکہ اس میں تھوڑی بہت بوٹی یا گوشت وغیرہ مچھلی کا ہوتا ہے. تو اس نے کہا بیٹا پرانے زمانے میں اوون بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہماری مچھلی فٹ نہیں ہوا کرتی تھی، مجبوراً مجھے دم کاٹنی پڑی. اب تو بڑے بڑے اوون آ گئے. یہ اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید کر رہے ہیں جس چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ہماری زندگی میں بھی اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ہم بھی اپنے ماں باپ کی ویسے ہی تقلید کرتے ہیں. تبھی تو قرآن کی آواز آئی. کافروں کی صفت ایک آیت میں نہیں، ایک سورہ میں نہیں، کئی مقامات پہ کافروں کی صفت یہ ہے. قرآن میں خدا کی آواز آئی آباؤہم فہم غافلون. یہ کافر کیوں رہے؟ انہوں نے رسول کی بات کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے حق کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کے راستے پر چل رہے تھے. ہاں اگر تمہارے ماں باپ صحیح ہیں، صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو بے شک ان کی پیروی کرو، مگر اگر ان کا راستہ غلط ہے تو یہ جو فیصلے ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں. دیکھیے تقریباً مسلمانوں کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جب بھی کسی چیز کسی بندے کو انالیسس کرنا ہوتا ہے یہ بندہ کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول دیکھا جاتا ہے. اگر کسی کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے دیکھیں گے اچھا آئی کیو والا لڑکا ہونا چاہیے. اگر کسی کو اچھی جاب لینی ہے اس کا آئی کیو ضرور چیک کریں گے. میڈیسن میں داخلہ چاہیے آئی کیو، کیونکہ آپ کا آئی کیو جب اچھا ہوگا تبھی آپ میمورائز کریں گے، فارمولے میمورائز کریں گے، سارا بایولوجی کا، کیمسٹری کا، فزکس کا، میتھس کا، یہ ساری چیزیں یاد کریں گے، تب جا کے آپ کو میڈیسن میں داخلہ ملے گا. 1990 تک امریکہ اور ویسٹرن کنٹری میں بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کا آئی کیو دیکھا جاتا تھا. مگر 1990 کے بعد ایک نئی تبدیلی آئی، نئی ریسرچ آئی ماڈرن سائیکالوجی میں کہ ایک بندہ ہے جس کی زندگی تو بہت کامیاب ہے، بڑا اچھا آئی کیو لیول ہے، بڑا تیز بندہ ہے، بڑا ہوشیار ہے، مگر اس کی زندگی بہت بری ہے. اس کا اینڈ اپ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے قتل کر دیتا ہے. اس کا اینڈ اپ ایسے ہوتا ہے اپنی بچے کو قتل کر دیتا ہے. یعنی اس کا انجام بہت برا تھا، جبکہ وہ اپنا نوبل پرائز ونر ہے، جبکہ اس کے لوگ فالوور ہیں، جبکہ اس کا بڑا نام ہے، بلکہ اس کا بڑا کام ہے، بڑی ریسرچ ہے، بڑی اس کی خدمت ہے انسانیت کو، مگر اس کا انجام اتنا برا کیوں ہو رہا ہے؟ اب سائیکالوجی میں ریسرچ شروع ہوئی کہ سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف، کہ ہم فوکس صرف آئی کیو پہ کر رہے تھے کہ انٹیلیجنٹ کوشن، آئی کیو یعنی انٹیلیجنٹ کوشن، اس کی میموری کتنی اچھی ہے، اس کا حافظہ کتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف، اس کی زندگی میں کچھ کم ہے جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی. اب ماڈرن سائیکالوجی نے ریسرچ شروع کی. 3 امریکہ کی بڑی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی یہ ریسرچ ہوئی. اس کے بعد اپنا مختلف پروفیسر گولمین اس ریسرچ کا مین پرسن تھا جس نے بعد میں 1995 میں ایک کتاب بھی لکھی، اور اس ریسرچ کا نتیجہ یہ ہوا. اور پروفیسر گولمین نے 1995 میں کتاب لکھی جس کا نام تھا ای کیو. تو اس ریسرچ کا نتیجہ یہ ہوا اس بندے کے پاس آئی کیو تو بہت اچھا تھا، یعنی ہوشیار بہت تھا، میموری بہت اچھی تھی، مگر ای کیو اس کے پاس نہیں تھا، یعنی انٹیلیجنٹ کوشن نہیں تھا، ایموشنلی کوشن نہیں تھا. انٹیلیجنٹ کوشن تو تھا مگر ایموشنلی کوشن نہیں تھا. یعنی میموری تو بہت اچھی تھی، جذبات پر حکومت کرنے کی طاقت نہیں تھی. جذبات، اس کو کوئی بندہ آگے غصہ دلا دیتا، کوئی بندہ آگے اس کے حسد بڑھکا دیتا، کوئی بندہ آگے نفرت لے کر آ جاتا، کوئی بندہ اس کے دل میں بغض پیدا کرتا، فلاں نے تمہیں یہ کہا، بغض شروع ہو گیا. یعنی اس نے آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے. یعنی آپ اگر جذبات کی حکمرانی نہیں کرتے تو آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. 14 صدی پہلے امیر بیان کے پاس ایک شخص آیا، یا علی شام والا شخص تو بڑا ہوشیار ہے، بڑا تیز ہے. مولا نے کہا اگر تیزی کرنا چاہوں، دھوکہ کرنا چاہوں، علی اس سے بڑھ کر دھوکہ دے سکتا ہے، مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے. دنیا اس کو ہوشیار کہہ رہی تھی، علی اس کو ہوشیار نہیں کہہ رہے تھے. علی کی
نگاہوں میں وہ ہوشیار نہیں جو ایک گاڑی کو 2 کر دے، ایک بنگلے کو 2 کر دے۔ علی کی نگاہوں میں وہ ہوشیار نہیں جو اپنا بینک بیلنس بڑھاتا چلا جائے۔ علی کی نگاہوں میں وہ ہوشیار نہیں ہر فریب، ہر دھوکے کے ذریعے سے دنیا کی کامیابی حاصل کرتا چلا جائے۔ علی کی نگاہوں میں وہ ہوشیار نہیں کہ دنیا کی وزارت اور سفارت دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے سے کمائے۔ علی کی نگاہوں میں وہ ہوشیار ہے جو ابو ذر کی طرح غریبوں والی زندگی گزارے، مگر جس زندگی میں عشق علی نظر آئے۔ یہ ہے علی کے نگاہوں میں کامیاب زندگی۔ ابو ذر غریب نہیں تھے، دولت عشق علی تھی ابو ذر کے پاس۔ ابو ذر کامیاب تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی بھی کامیابی کے ساتھ گزرے تو سب سے پہلے جذبات کی حکمرانی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ حکمرانی کس کی ہونی چاہیے؟ آقا کی حکومت ہونی چاہیے، مولا کی حکومت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار جوان ہیں آگے کہتے ہیں قبلہ پتہ نہیں میرے والد صاحب ایسے ہیں، مجھ سے ایسے سلوک کیا کرتے ہیں، یہ ہے فلاں، کبھی کبھار ہم میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت تمہاری زندگی میں تمہارے جذبات حاکم ہیں۔ ہر انسان کو جب آپ کو کوئی آپ کی ذات پر کوئی اٹیک کرے گا، شیطان کہے گا تمہیں برا لگے گا۔ تیرا باپ جب تم کو کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، تیری ماں تمہیں کہہ رہی ہے یہ نہ کرو، تو تمہاری ذات کو برا لگ رہا ہے۔ جب تمہاری ذات کو برا لگ رہا ہے، تمہارے ایگو کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، جب تمہارے ایگو کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تم اپنے ماں باپ سے لڑ پڑ رہے ہو۔ وہ ماں باپ، وہ ماں جس نے تمہیں اس وقت بڑا کیا تھا جب تم ایک بوٹی کی طرح تھے، ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح تھے، اگر ماں کے ہاتھ سے گر جاتے تو ادھر ہی موت آ جاتی ہے۔ ماں خود گرنے لگتی تھی تو خود کو گراتی تھی، تمہیں سنبھال لیتی تھی کہ مجھے چوٹ لگے بچے کو چوٹ نہ لگنے پائے۔ وہ بچہ جو بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا، اس ماں نے اس کی پرورش کی ہے، اب وہی جوان سینہ تان کے اسی ماں کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ کی عجیب حدیث ہے، فرمایا من نظر الی والدیہ نظر ماقت، جو اپنے ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھے، اینگریلی خالی دیکھے اپنے ماں باپ کو، کوئی بات نہ کرے۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا جو قرآن نے کہا اف کہے، نہیں اف کی بھی بات نہیں ہو رہی، بس کہا من نظر الی والدیہ نظر ماقت، کوئی لڑکا یا لڑکی، کوئی مرد کوئی عورت اپنے ماں باپ کو صرف غصے کی نگاہ سے دیکھے، وہما ظالمان لہ، عجیب دوسرا جملہ اور عجیب ہے، اور یہ ماں باپ اس لڑکے یا لڑکی پر ظلم کر رہے تھے، وہ انجسٹ تھے، وہ غلط تھے، وہ رونگ تھے، اور یہ لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ سچے رسول فرماتے ہیں اس شخص، اس لڑکے یا لڑکی کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف ایک نگاہ کے نتیجے میں تیری نماز، اور نماز قبول نہیں تو کیا؟ اذا قبل ما سوا، اگر نماز ریجیکٹ تو ہر چیز ریجیکٹ، عزاداری ریجیکٹ، ماتم ریجیکٹ، زیارت ریجیکٹ، کسی عبادت کا فائدہ نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہم ساری عبادتیں چھوڑ دیں؟ نہیں، سمپلی ماں باپ سے جا کے معافی مانگیں اور بعد میں اپنی واپس روٹین میں عبادت آ جائیں، اور خداوند متعال بخشنے والا ہے، اور صحیح معنوں میں معافی مانگیں۔ جیسے ایک مولانا تھے، کہنے لگے کہ ہم ایک مرتبہ مجھے ایک وظیفہ کسی نے دیا تھا، عالم دین نے، کہ 40 دن وظیفہ کرو تمہیں یہ دکھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے وظیفہ کیا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے جو رزلٹ ملنا تھا اس وظیفے سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو اپنے استاد عرفان کے پاس آئے، کہنے لگے قبلہ آپ نے جو مجھے 40 دن کا عمل دیا تھا وہ تو میں نے صحیح طرح سے کیا ہے مگر کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، جاؤ اس سے معافی مانگ لو۔ کہا جی ہاں میرے ماں کچھ دن پہلے ایک گڑبڑ ہوئی تھی، میں نے ماں سے معافی مانگ لی۔ کہا ایسے معافی نہیں مانگو، صحیح سے جا کے معافی مانگو۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ دن پہلے ان کی ماں اور ان کی بیوی کا اختلاف ہو گیا تھا، ان کی ماں کچھ کہہ رہی تھی اور ان کی بیوی کچھ کہہ رہی تھی۔ اب یہاں ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کی ماں کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی اس کو بیلنس کر دے، جو بہت مشکل ہے زندگی میں ایک بیلنس کرنا، جس نے بیلنس کیا میرا سلام اس کو پہنچا دیجیے گا۔ مجھے تو بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو انہوں نے ان دونوں کو بیلنس کر دیا۔ آپ کو کوئی ملے تو میرا سلام کہیے مولانا نے آپ کو سلام پہنچا ہے کہ ماں اور بیوی کا اس کے پاس بیلنس ہے۔ تو یہ بیچارے بیلنس نہیں کر پائے، کبھی بیوی غلط بات کرتی ہے، کبھی ماں غلط بات کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے مولانا سے کہا حق بیانی ہونی چاہیے، ماں غلط بات کر رہی تھی، بیوی صحیح بات کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا اماں خواہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، کچھ نہیں ہے، بیوی صحیح کہہ رہی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ماں بیچاری چپ ہو گئی، کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بیوی گئی سونے کے لیے، یہ بھی سونے کے لیے جانے لگی، یہ آئے اماں کے پاس، اماں مجھے معاف کر۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی چلے گئے، سمجھا میں نے ماں نے معاف کر دیا، مگر ماں نے ظاہراً کہا ٹھیک ہے،
کہا جب میرے استاد نے کہا تم نے صحیح معافی نہیں مانگی، کہا اب 2-3 دن کے بعد پھر سے میں ماں کے کمرے میں آیا، اب میں نے ایسے نہیں کہا ماں معاف کر دو، اب وہی جو شرعی حکم ہے اس کے حساب سے معافی مانگی، میں نے ماں کا تلوا چوما، میرے ماں کے قدم چومے، اس وقت ماں سے کہا ماں تو نے اس دن میں نے تمہیں یہ کہا تھا ماما مجھے معاف کر دو، کہا اب ماں کی جو دل میں زخم تھا وہ زبان پہ آیا، کہا رونے لگی ماں کے آنسو نکل آئے، بیٹا میں نے تمہیں بچپنے سے پالا، اب تو مجھے اپنی بیوی کے سامنے ذلیل کر رہا ہے، چاہے میں غلط بات کروں، تو اب ماں کی جب آئی تو ماں نے اسے سینے سے لگایا، کہا اب جو میں نے جا کے عبادت کی اب مجھے وہ فیض ملا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، یعنی دنیاوی کامیابی چاہیے یا اخروی کامیابی چاہیے، اللہ اور اہل بیت کے بعد اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ اور اہل بیت کے بعد جس کا آپ پر حق ہے وہ کون ہے؟ والدین ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ تبھی تو آپ کو میں نے ایک تصویر دیکھی، شاید آپ جوان جو سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں ان شہید سے آپ کو آشنائی ہو، اگر نہیں ہے تو آپ خود جا کے ریسرچ کریں، شہید گزرے ہیں ابھی تازہ ہی اپنا مدافعین حرم میں سے، شہید حججی نامی ایک شہید ہیں، شہید حججی اصفہان کے ایک جوان شہید تھے جن کی تصویر بہت مشہور، ان کی شہرت یہ ہوئی کہ جب ان کو گرفتار کر کے جو بندہ لے کر جا رہا تھا اس کی شکل بالکل شمر والی تھی، جو شمر مختار کے ڈرامے میں دکھائے، اور پیچھے کچھ خیمے جل بھی رہے تھے، یعنی بالکل کربلا کا گویا سین تھا، اور یہ جوان جس کو گرفتار کر کے لے کر جایا جا، اور وہ تصویر بہت مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں، کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے، تو بہت مشہور ہوئی تھی، اور عجیب تھا وہ شمر جو ان کو پکڑ کے لے کر جا رہا تھا اس کے چہرے پہ پریشانی تھی، مگر یہ بالکل پرسکون کیمرہ کو دیکھ رہے تھے، یعنی شہید ہونے جا رہے ہیں۔ اب جب ان کی شہادت ہوئی، ان کا گلا کاٹا گیا، ان کی باڈی جب ایران میں آئی، تو یہ تصویر جو میں نے پہلے آپ کو کہا وہ بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، دوسری تصویر وہ بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، وہ کیا ہے؟ جب ان کا جنازہ آیا، آپ دیکھیں گے ان کا جنازہ ہے اس باکس میں، اس تابوت میں جس پہ ایران کا پرچم لپٹا ہوا ہے، اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کیا کر رہے ہیں؟ اس جنازے کو چوم رہے ہیں۔ کوئی یہ وہ شخص جو ولی فقیہ ہے، جو مرجع دوران ہے، جس کے ہاتھ میں شیعہ لیڈرشپ ہے، اور ایک 24 سال کے جوان کے جنازے کو چوم رہے ہیں۔ اس 24 سالہ جوان نے کیا مقام حاصل کر دیا، کیا وجہ ہے؟ اگر اس کی زندگی کو دیکھے۔ اب تیسری چیز وہ بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، وہ ایک ویڈیو تھی، جب ہم نے اس کو سرچ کیا دیکھا شہید حججی جب شہادت کے لیے جا رہے تھے، جب اپنے ماں باپ سے خدا حافظ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نکلتے ہوئے گر پڑے، اپنے ماں کا بھی قدم چوما، گر پڑے اپنے باپ کا بھی قدم چوما۔ جو ماں باپ کا قدم چومتا ہے پھر اس کا جنازہ ایک ولی فقیہ چوم رہا ہوتا ہے۔ یہ مقام اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم جذباتی فیصلوں سے نکلیں، ہم وہ فیصلے کریں جو مولا ہم سے چاہتے ہیں، اب ہم آغاز کہاں سے کریں؟ آغاز یہاں ہوگا کہ اپنی زندگی میں عقل کی حکومت آ جائے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں اگر عقل کی حکومت آ جائے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے خداوند متعال نے 3 لوگوں کو، حضرت آدم یا حضرت نوح، اب میں بھول رہا ہوں، ان دونوں نبیوں میں سے حضرت آدم کے بعد 3 لوگوں کو بھیجا، کہا کہ ان تینوں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ نبی خدا نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عقل ہے۔ تمہارا نام کیا؟ میرا نام حیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دین ہے۔ کہا خدا نے کہا ان تینوں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ نبی نے کہا میں دیندار ہوں، میں تو دین والا نبی ہوں، دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا، میں بے حیا بھی نہیں ہوں، حیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور میں بے عقل بھی نہیں ہوں، عقل کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا مجھے تینوں چاہیے۔ کہا سوری، آپ کو ایک ہی آپشن ملے گا، آپ کو 3 نہیں مل سکتے۔ نبی نے بہت سوچا ان میں سے کس کو سلیکٹ کروں، آخر نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے ان تینوں میں سے میں عقل کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ جب عقل نبی کے طرف آئی، پیچھے پیچھے حیا اور دین بھی آنے لگے۔ کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ حیا اور دین نے کہا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں جہاں عقل جائے گی پیچھے پیچھے حیا اور دین بھی جاتے رہیں گے۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی کتاب حدیث کی اصول کافی ہے، یعنی سب سے سائز میں بڑی نہیں ہے، یعنی معتبر ہونے میں نسبتاً دوسری کتابوں سے زیادہ معتبر ہیں۔ ضعیف حدیثیں تو ہمارے پاس ہر کتاب میں ہیں، مگر نسبتاً معتبر حدیث ہمارے پاس، جیسے وہاں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، یہاں اصول کافی ہے۔ مگر آپ دیکھیں ہمارے چیپٹر پہلا کون سا ہے اور وہاں پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ وہاں پہلا چیپٹر باب ایمان ہے، یہاں پہلا چیپٹر باب عقل ہے۔ ہمارا شیعت کا درہ امتیاز یہ ہے اگر عقل آ جائے تو ایمان خود ہی آ جائے گا۔ تم عقل پہ فوکس کرو، انسان کو عقل سکھاؤ، خود ہی ایمان آ جائے گا۔
اگر ہم اپنی زندگی میں اسی عقل کو بیدار کریں، افلا یتدبرون، کیوں سوچتے نہیں ہیں، افلا یعقلون، قرآن بھرا ہوا ہے، اپنے عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے، تم علم اپنے آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے بنایا، زمین کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سب قرآن کیا کر رہا ہے؟ ہمارے عقل کو ٹیٹیلیٹ کر رہا ہے، گویا ہمارے عقل کو موٹیویٹ کر رہا ہے، اپنے عقل کو اجاگر کر رہا ہے، اپنے عقل کو بڑھاؤ۔ مگر عجیب ہے، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تبھی تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یعنی خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو۔ مگر آیت کی اینڈ جب پڑھتا ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، کیا فرمایا؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہوتی، یعنی کچھ ایسے مومن ہیں، ایمان ہے مگر عقل نہیں ہے، یعنی کمزور ایمان ہے، یعنی عقل ابھی نہیں آئی ہے۔ حاجی صاحب حج پر گئے، واپس پلٹے، لوگ آئے ان سے ملنے کے لیے، آب زمزم لینے کے لیے۔ حاجی صاحب نے کہا معلوم ہے کعبۃ اللہ میں کتنے اسپیکر لگے ہوئے تھے؟ کہا پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ۔ کعبۃ اللہ میں 770 اسپیکر لگے ہوئے تھے۔ کہا بڑی بات ہے، اتنے اسپیکر ہماری مسجد میں 1-2 ہی ہوتے ہیں۔ کہا اچھا، آپ کو ایک انفارمیشن کسی نے دی ہوگی؟ کہا نہیں، میں نے پہلا چکر لگایا، پہلی فلور پہ اسپیکر گنے، دوسرا چکر لگایا اسپیکر گنے، لوبی میں نکلا اسپیکر گنتا ہوا۔ کہا حاجی صاحب آپ حج گئے تھے یا اسپیکروں کی گنتیاں لگانے گئے تھے؟ یہ صاحب حاجی تو بن گئے مگر عقل مند نہ بن سکے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہم مشہد یا قم میں ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، قبلہ سنا ہے قم کا سوہان بڑا اچھا ہے، دلا دیں ہمیں، بتائیے کہاں سے لوں؟ میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ جہاں سے آپ نے لینا ہے وہ ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، مگر میرا مشورہ یہ ہے آپ نے کچھ چیز لے کر جانی ہے، آپ آئیں مانوی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ کوئی مانوی گفٹ لے کر جائیں۔ سوہان پستے آپ لے کر جائیں گے، وہ بندہ کھائے گا، ایک ڈکار مارے گا، بات ختم، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس کے بجائے آپ سوہان پستے بادام لینے کے بجائے آپ اگر گفٹ دینا ہے، اتنی دعاؤں زیارتوں کی کتاب ہیں، کوئی زیارتوں کی کتاب لے کر جائیے، کوئی قرآن مجید لے کر جائیے۔ وہ شخص نماز شب کے بعد زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوگا، آپ کی دی ہوئی کتاب سے آپ بستر میں سو رہے ہوں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں فری میں ثواب آتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ لے کر آئیں، آپ نے اسے دیا ہے۔ یہ اگر کربلا سے جاتے ہیں، کیا لے کر آئیں؟ کربلا سے مہر لے کر آئیں، کربلا سے کفن لے کر آئیں۔ اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کربلا سے کفن لے کر آیا، پھر دیکھیے اس بیچارے میاں کی کیا شامت ہونی ہے، کم بخت کپڑے کم تھے تم کفن لے کر آ گئے۔ یعنی دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کے لباس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہماری عقل بالغ نہیں ہوئی ہے، ہم جسمانی طور پر ہم سب اکثر جو بڑے بیٹھے ہیں بالغ ہو چکے ہیں، مگر عقل ہماری بالغ نہیں ہوئی ہے۔ عجیب ہے، اپنے عقل کو کیسے بالغ کریں؟ دیکھیے اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے 5 سال کا، اس سے میں پوچھ لوں بیٹا چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے تو چاکلیٹ چاہیے، 5 سال کا بچہ ہے۔ یہی بچہ جب 18-20 سال کا ہوا، اب میں نے پھر سے وہی سوال کیا، لڑکے بتاؤ چاکلیٹ چاہیے بیوی چاہیے؟ اب کہے گا قبلہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں یہ کہاں وہ، ابا سے کہیے میری شادی کروا دیں۔ کیا ہوا؟ اس کا جسم بالغ ہو گیا ہے تو پسند میں فرق آ گیا ہے۔ ہمارے اکثر جو بیٹھے ہیں یہاں، ہمارے جسم تو بالغ ہے مگر عقل ابھی بھی نابالغ ہے، عقل بالغ نہیں ہے۔ وہی کھلونے، پہلے چھوٹی گاڑی سے کھیلتے تھے اب اصلی گاڑی سے کھیل رہے ہیں، پہلے کھلونے کا گھر بناتے تھے اب اصلی گھر بنا رہے ہیں، پہلے نقلی پیسوں سے کھیلتے تھے اب اصلی پیسوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہی کھلونے، ان کی سائز تھوڑی بڑی ہوئی ہے، ذہنیت ہماری وہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کوشش ہوتی ہے ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی سوال نوجوانوں کو دیا جائے، تو اگلے دن جہاں ہماری 2-3 مجلسیں ہوتی ہیں یا 5 ہوتا ہے، کوشش یہ ہو رہتی ہے کہ ایک سوال پھینک دیا جائے جوانوں کے سامنے تاکہ وہ ریسرچ بھی کریں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے مجلس میں لوگ سنتے ہیں، خود کچھ کام نہیں کرتے ہیں۔ آج کا سوال سن لیں، کل کا گفٹ جو اچھا سے جواب دے گا ادھر ہی آ کر تو اس کو گفٹ ملے گا۔ کوشش یہ ہو جوان یا لڑکے بچے یا جوان اس کا جواب دے، بزرگ دے بھی سکتے ہیں، منع نہیں ہے، مگر ان کو چانس دیں، جوان دے سکیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ یہ جوان جا کے ریسرچ کریں۔ تو اس میں سوال یہ ہے آج کا جس کا جواب ہم آپ سے کل مانگیں گے، یہ کہ جب پاک بی بی سیدہ گئی تھیں دربار میں تو بی بی نے کہا میرے باپ کا میراث ہے، ورثہ ہے، وہ آپ مجھے دے دیجئے۔ تو بی بی سے کیا کہا گیا؟ ایک حدیث رسول اللہ کی پڑھی گئی، وہ یہ تھی کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے ہیں۔ اب بی بی پاک نے جواب میں کیا کہا یہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، بی بی نے دلیل میں کیا کہا یہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ پہلی بات، 2 جواب آپ نے دینے، ایک بی بی نے جواب میں کیا پروف دیے، 2 جو بی بی نے پروف دیا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ یعنی جب
یا میں آپ کو ہنٹ دے دوں، اب یہ ہنٹ ہے کہ جب آیت حدیث سے ٹکراتی ہے اس کا رزلٹ کیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی نے کیا جواب دیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس بی بی کے جواب کا رزلٹ کیا ہے. اور اس کی ہنٹ یہ ہے جب آیت حدیث سے ٹکراتی ہے اس کا ایکول ٹو کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ ریسرچ جوان بچے جا کے کیا کرتے ہیں. سب سے بڑا آیت اللہ گوگل، اس سے آپ پوچھئے، یا آگے اب تو اس سے بڑا ایک آیت اللہ آ گیا ہے جس کا نام ہے آیت اللہ عظمیٰ ہے، آیت اللہ چیٹ جی پی ٹی، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ تو زیادہ ہی بڑا ہے. تو بلکہ اپنی ریسرچ کریں. تو کل کے جواب کا انشاءاللہ ہم منتظر ہوں گے. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات. تو اب ہم چاہتے ہیں اپنی عقل کو بڑھائیں، اپنی عقل کو مکمل کریں. فرش اعظم عقل مندوں کی جگہ ہے. ہم کو اس قوم میں ہونا چاہیے جو سب سے عقل مند ہیں. اب کیا کریں اس عقل کی اسٹرانگ بنانے کے لیے؟ اہل بیت نے ہمیں کیا سلوشن بتایا ہے؟ اہل بیت نے ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیز بتائی ہیں جس سے عقل مضبوط ہوتی ہے. اہل بیت نے ہمیں کچھ صفات بتائی ہیں جس سے عقل مضبوط ہوتی ہیں. اہل بیت نے کچھ ہمیں دعائیں اور ذکر بھی بتائے ہیں جس سے عقل مضبوط ہوتی ہے. ان تینوں میں سے صرف ٹائم بھی گزر چکا ہے، آج صرف ایک چیز بتاتا ہوں، دو چیز انشاءاللہ آپ کو کل دے دوں گا. ان میں سے وہ صفت کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیز میں آپ کو کل بتلا دوں گا کہ کون سی چیز کھائیں جس سے ہماری عقل مضبوط ہو، اور کون سا ذکر پڑھیں جو عقل کو مضبوط کرے گا. یہ دو چیزیں انشاءاللہ میرا قرضہ ہوگا آپ کو، کل میں آپ کو دے دوں گا. اور آج وہ صفت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ کون سی صفات ہیں جو آپ کی عقل کو مضبوط کر دیتی ہیں. فرمایا کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب. ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے. جو صفت جو آپ کے عقل کو مضبوط کرے گی وہ کیا ہے؟ ادب. فرمایا لوگ اپنے مرنے کے بعد ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں. کسی نے بنگلہ چھوڑا، کسی نے مرسیڈیز چھوڑی، کسی نے بینک اکاؤنٹ چھوڑا، کسی نے پتہ نہیں کیا ملکیت چھوڑی. لوگ سمجھتے ہیں ملکیت چھوڑنے سے میرے بچے کا فیوچر سیف ہوگا، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں اے ملکیت چھوڑنے والے، لا میراث کل ادب. اگر کوئی ملکیت بچے کے لیے چھوڑنی ہے وہ ادب اپنے بچے کو سکھا کر چلے جاؤ. بہترین ملکیت بچے کے لیے یہ ہے کہ آپ بچے کو ادب سکھاتے ہیں، اور ادب ہی وہ صفت ہے جو انسان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے. ادب ہی وہ صفت ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے انہیں ہدایت کیوں ملی؟ ایک طرف سے موسیٰ آ رہے ہیں، ایک طرف سے جادوگر آ رہے ہیں، درمیان میں فرعون بیٹھا ہے. فرعون کہتا ہے دکھاؤ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے. اب یہ قرآن کے جملے ہیں، قرآن نے جادوگروں کا جملہ کوٹ کیا ہے. جادوگروں نے صرف ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی. انہوں نے موسیٰ سے کہا دیکھا موسیٰ اپنے قبیلے کے بڑے ہیں، اپنے زمانے کے نبی ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک جملہ کہا موسیٰ پہلے آپ عصا پھینکیں گے یا پہلے ہم رسیاں پھینکے؟ خدا کو یہ ادا پسند آ گئی، تم نے میرے محبوب کی رسپیکٹ کی ہے، اس کا ادب کیا ہے. خدا نے ان کو ہدایت دی اور وہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لے کر آئے. ادب کی وجہ سے کافر جادوگروں کو پست ترین شعبہ جادوگری کا ہے، ان کو ایک منٹ میں ہدایت ملی بس ایک ادب کی وجہ سے. اگر ادب آ جائے انسان گناہ نہیں کرے گا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. یہ دنیا اللہ کا دربار ہے، دربار خدا میں مخالفت نہ کرو. انسان میں اگر ادب آ جائے گا پھر مخالفت نہیں کرے گا خدا کی. انسان میں اگر ادب آ جائے، آپ دیکھیے یہ معجزہ ہم سنتے ہیں مولا علی کا سورج پلٹانے کا، اس پہ نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر ذرا دیکھیے یہ معجزہ کب ہوا، اس کی ریزن کیا تھی؟ رسول اللہ نے اپنی ظہر عصر کی نماز ادا کی تھی. مولا علی نے صرف ظہر کی نماز ادا کی تھی. رسول اللہ نے اپنا سر علی مولا کے گود میں رکھ دیا اور سو رہے ہیں. مولا علی نے دیکھا کہ عصر کی فضیلت کا وقت ہے. اب ایک مرتبہ فضیلت کا وقت گزر رہا تھا. مولا علی کو فیصلہ کرنا تھا کہ اٹھیں یا بیٹھیں. اگر اٹھتے ہیں تو نبی کی نیند میں خلل آ جائے گا، نبی کی نیند خراب ہو جائے گی. اگر نہیں اٹھتے نماز کی فضیلت کا وقت گزر جائے گا. نہ قضا ہونے کی بات نہیں ہے، فضیلت کے وقت کی بات ہے. نماز کی فضیلت کا وقت گزر جائے گا. علی نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز کی فضیلت کا وقت گزرتا ہے تو گزر جائے، مگر ادب نبی میں کوئی خلل نہ آنے پائے. ادب اتنا کرٹیکل ہے. اٹھے یا رسول اللہ
میں نے عصر کی نماز فضیلت پہ ادا نہیں کی. تو کہا کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اس وقت سورج پلٹنے کا معجزہ ہوا ہے. یعنی اے عاشق علی، اگر سورج پلٹا ہے تو علی کے ادب کے نتیجے میں پلٹا ہے. یہ ادب تھا. ادب انسان کو ہدایت دیتا ہے. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بات زبان میں ادب ہوتا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں. بچے بھی کبھی کبھار، یہ بیٹا ہے کبھی کبھار آ کے ماں کے پاس شکایت کرتا ہے، باپ سے نہیں کہتا. باپ کبھی غلطی کرتے ہیں، باپ کبھی غصہ کہتے ہیں، کم بخت تو مجھے کیوں نہیں کہتا؟ بھائی یہ کم بخت نہیں ہے، یہ تو آپ کا ادب کر رہا ہے. رسپیکٹ میں آپ کو نہیں آپ کے بات کر سک رہا. یہ اس کی ادب کی نشانی ہے کہ آپ کو نہیں، ایک وسیلہ بنا کے ماں کے تھرو آپ کے پاس آ رہا ہے. وہ الگ بات ہے، اس کو سیاست آتی ہے، اسے پتہ ہے میری تو بات مانے گا نہیں، یہ اماں کے انگلیوں پہ میرا باپ چلتا ہے تو وہ ماں کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. مگر پھر بھی ایک ادب کا اس کو طریقہ ہے کہ ادب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے زبان میں ادب ہوتی ہے، بعض لوگوں کی آنکھوں میں ادب ہوتا ہے، بعض لوگوں کے کان میں ادب ہوتا ہے. یہ ادب انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے. فرش عزا پر آنا ہے، پہلی چیز ہمیں ادب سکھائی جاتی ہے. بڑے کا ادب ہے، یہ علم کا ادب ہے، یہ عالم کا ادب ہے، یہ ممبر کا ادب ہے، یہ آداب ہیں، یہ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں، یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے آداب ہیں. عجیب ہیں. کربلا میں جس کو ہدایت ملی وہ کون تھا؟ وہ ادب والا تھا. وہ کون تھا؟ جب حسین کے گھوڑے کی لجام کو تھام لیے تھے حر. ایک مرتبہ حر کا ادب کا حسین امتحان لینا چاہتے تھے. مولا نے کوئی جذباتی جملہ نہیں کہا. مولا نے کہا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے. حر نے نگاہ اٹھا کے حسین کو دیکھی، پھر نگاہیں جھکا دی. کہا عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا کے کہہ دیتا، مگر میں کیا کروں؟ آپ کی ماں سوائے سلام و درود کے کسی اور شے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ حر کا ادب تھا. رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی، احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا. یہ احترام فاطمہ تھا. حر نے ایک ادب ادھر کیا. دوسرا، اگر یہاں حر جواب دیتے تھے کبھی حر 72 میں شامل نہ ہوتے. دوسرا امتحان پھر سے حر کا ہوا. ظہر کی نماز کا وقت آیا. حر دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا، اپنی نماز خود قائم کر سکتا تھا، مگر اس نے یہ نہیں کہا. اگر اپنی نماز قائم کر دیتا حر، اس کو کبھی ہدایت نہ ملتی. مولا کے پاس آ کے کہتا ہے مولا جب فرزند زہرا موجود ہوں تو ہم جیسے گنہگار کیسے نماز پڑھائیں گے؟ مولا کے پیچھے آ کے اس نے نماز پڑھی ہے. حر کا ادب تھا. اگر آپ نے کربلا میں دیکھنا ہے تو ادب حضرت عباس کو دیکھیں. وہ عباس علمدار جو آقا کے سامنے کچھ نہیں بولا کرتے تھے. حسین، عباس پانی لے کر آؤ. جی آقا. عباس ایک دن اور فرصت لے لو، 10 محرم کو جنگ کریں گے. جی آقا. عباس جنگ نہیں کرنا. جی آقا. عباس نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کیوں آقا، بس کہا جی آقا. یہ عباس کا ادب تھا. آپ دیکھیں کربلا میں جب خیموں کو، جب 2 محرم کو مولا حسین پہنچے، خیموں کو دریا کے نزدیک رکھا گیا تھا. عمر سعد آتا ہے مولا حسین سے کہتا ہے اپنے خیمے دریا کے قریب سے اٹھا لے. مولا فرماتے ہیں عمر سعد تمہارے ساتھ تو فوجی جوان ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے خیمے دریا کے قریب رہنے دو. عمر سعد گستاخی کر کے کہتا ہے کہ حسین خیمے ہٹاتا ہے تو ہٹا لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا. اب ایک مرتبہ حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں. مولا کسی نے آپ سے گستاخی کر دی، مولا مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گستاخی کا جواب دوں. مولا فرماتے ہیں عباس آج تیرے ادب کا امتحان ہوگا. مولا حکم کیجئے. عباس آج خیمے ہٹیں گے مگر کوئی اور نہیں ہٹائے گا، ام البنین کا بیٹا عباس اپنے ہاتھوں سے ہٹائے گا. عباس کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا. عباس دل ہی دل میں کہہ رہے تھے میری ماں نے مجھے لوریوں میں یہی سنایا تھا تم زینب و کلثوم کے محافظ بنو گے، مگر آج مولا کہتے ہیں خیموں کو اکھاڑ دو. میں اکھاڑ دوں گا، سر آنکھیں میں اطاعت کروں گا. عباس نے ایک مرتبہ خیمے کی کیل کھینچی، دل میں چوٹ لگی، اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کہا امام زین العابدین نے سمجھا جنگ شروع ہو گئی. کہا باخر کی اماں مجھے تلوار دے، کہیں میرا چچا اکیلا تو نہیں ہے. حضرت زین العابدین جوش شجاعت سے نکلے. بی بی زینب نے کہا بھیا حسین میں عباس کو سنبھال لوں گی، تم امام ہے، تم سجاد کو سنبھال لو. زینب نے فضہ سے کہا فضہ
جا کے عباس سے کہہ دو زینب کہہ رہی ہے خیموں کو اکھاڑ دو۔ عباس نے کہا میں تو پہلے سے ہی اکھاڑ رہا تھا۔ اب ایک مرتبہ حسین آتے ہیں سجاد کے پاس، ایک مرتبہ سجاد کے کان میں ایک جملہ کہتے ہیں۔ اب جو مولا سجاد خیمے میں پلٹتے ہیں، اب مولا کی وہ حالت نہیں ہوتی، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، تلوار زمین سے گر چکی ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جانے حسین نے سجاد کے کان میں کیا کہا، جانتے ہو حسین نے سجاد کے کان میں کیا کہا؟ اسی حسین نے مدینے میں علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تھا نا۔ کب؟ جب صغرا کے ہاتھ میں علی اصغر تھے، علی اصغر بیویوں سے کہہ رہی تھی اے بیویوں تم تو جا رہے ہو، میرا چچا عباس بھی جا رہا ہے، میرا بھائی علی اکبر بھی جا رہا ہے، اس چھوٹے اصغر کو میرے ساتھ چھوڑ کر جاؤ، میں اس کے ساتھ کھیلتی رہوں گی۔ ساری بیویاں کہتی ہیں نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہیں ایسے کر لو، اگر علی اصغر تمہاری گود میں آ جاتا ہے تو اسے لے کر چلے جاؤ، اگر نہیں آتا اسے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب ایک مرتبہ صغرا نے علی اصغر کو گود میں اٹھایا، بی بی رباب سامنے آئی، بیٹا آ جاؤ۔ اب حضرت بی بی صغرا علی اصغر سے کہہ رہی ہے بھیا میری عزت رکھ لینا، بھیا سب جا رہے ہیں، میں تیرے ساتھ اپنے دل کو بہلاتی رہوں گی۔ اب ایک مرتبہ ساری بیویاں آتی ہیں، بی بی رباب آتی ہیں، اصغر آ جاؤ میرے پاس، مگر علی اصغر بہن کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں آ جاؤ بھیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا گیا کہ آپ علی اصغر کو صغرا کی گود سے لے لیں۔ حسین آتے ہیں، ایک مرتبہ حسین جب پہنچتے ہیں صغرا کہتی ہے بابا بابا کہہ کر بلانا، امام کہہ کر نہ بلانا۔ ایک مرتبہ حسین چاہتے ہیں علی اصغر کو لیں، مگر پھر سے علی اصغر صغرا سے لپٹ گئے۔ اب عزادارو تاریخ لکھتی ہے حسین نے علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا، علی اصغر نے بہن کی گود کو چھوڑ دیا، بابا کے پاس چلے گئے۔ اب ایک مرتبہ صغرا دیکھتی رہ گئی، صغرا دوڑتے ہوئے بابا کے پیچھے آئی، بابا لے کر جا رہے ہیں تو لے جائیے، بابا مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے اصغر کو کیا کہا؟ علماء کہتے ہیں کہ جانتے ہو حسین نے اصغر سے کیا کہا؟ سن سکو گے؟ ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ عزادارو مجلس کا ادب یہ نہیں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، تمہارے آنسو رومال فاطمہ کی زینت بننے والی ہے۔ یہاں فاطمہ ان ایام میں رومال لے کر کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، کہاں ہے میرے بیٹے کے رونے والے؟ رونا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ صغرا نے پوچھا بابا آپ نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا جانتے ہو علماء کہتے ہیں حسین نے اصغر سے کیا کہا؟ کہا حسین نے اصغر سے اصغر میں کربلا جا رہا ہوں، تمہیں مدینہ رہنا ہے تو ٹھہر جا، مگر اصغر میں کربلا میں اتنے تیر کھاؤں گا، اکیلے اتنے تیر کھاؤں گا۔ اصغر وہ 3 نوک والا تیر جو تیرے حصے میں ہے نا، اصغر میں اپنے حلق میں لے لوں گا۔ بس جیسے اصغر نے یہ سنا کہا نہیں بابا، جس کے پاس آپ ہمارے جیسے بیٹے ہوں وہ کیسے اکیلا تڑپتا رہے؟ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہاں عزادارو یہ ایام ہے، انہی دنوں میں ہمیں اہل بیت کو پرسہ دینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ جملہ کہا ہے، اور وہاں پہ سجاد کے کان میں بھی حسین نے ایک جملہ کہا تھا۔ اب ایک مرتبہ زینب پریشان، سجاد کی جو حالت تھی، جس جوش شجاعت سے نکلے تھے، مگر واپس جب آئے بدن کانپ رہا ہے، آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہیں۔ کہا بھیا تو نے سجاد سے کیا کہا؟ کہا بہن زینب میں نے بیٹے سے یہ کہا بیٹا تیری منزل کربلا نہیں ہے، تمہیں بہنوں کو بازاروں میں لے کر جانا ہے۔ ہاں عزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ جب ایک شخص مولا کے پاس آیا، مولا نے اسے رونے کے آداب سکھائیں۔ راوی نے کہا مولا نے راوی سے کہا تو نے میرے جد حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ راوی کہتا ہے بھیگا ہوا رومال نکال کے کہتا ہے مولا یہ رومال بھیگا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں رویا۔ مولا نے کہا میں نے یہ نہیں کہا نہیں روئے، رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مولا تو بتا دیجئے حسین پہ رونے کا کیا حق ہے؟ اب امام معصوم فرماتے ہیں میرے جد حسین پہ یوں رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ ہائے بین کر کے روتی ہے۔ حسین کی لاش پہ ہائے غریب ہائے حسین کر کے رویا کرو۔ ہاں عزادارو مگر تاریخ کربلا میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب کسی نے حسین کے کان میں ایک جملہ کہا۔ کب؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے،
علی اکبر کی سواری چلنے لگی تو حسین بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. جیسے علی اکبر کی سواری تیز ہوئی حسین کا دوڑنا تیز ہوا. ایک مرتبہ علی اکبر کے کان سے ایک آواز ٹکرائی, اکبر ذرا پیچھے دیکھ میرا بیٹا دوڑتا ہوا آ رہا ہے. علی اکبر نے پیچھے دیکھا, بابا دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ سواری سے اترے, کہا بابا آپ کی کیسی حالت ہو گئی ہے؟ حسین نے کہا اکبر تیرے پاس میرے اکبر جیسا تو کوئی بیٹا نہیں ہے.